آج ہم ابھی جو کلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف سماعت فرما رہے تھے، یہ بھی ایک عبادت ہے، اللہ کی حدیث حدیثی ہے، من ذکرک فقد ذکرنی، اے حبیب جس نے آپ کا ذکر کیا گویا اس نے میرا ذکر کیا۔ تو اب ہم جتنا ذکر حبیب ہو رہا تھا تو یہ اصل ذکر خدا ہو رہا تھا۔ علماء نے اس حدیث قدسی کا اس کی تشریح یوں فرمائی، بانی جامع نے فرمایا جیسے کوئی تعمیر کی تعریف آپ کریں گے تو تعمیر کی تعریف اصل میں اس کے معمار پر تو معمار ہوتا جو بنانے والا ہوتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے۔ تو حبیب پاک کی جتنی تعریف کریں گے تو حبیب پاک کا خالق کون ہے؟ بولیے اللہ تعالیٰ۔ تو جتنی ہم حبیب پاک کی تعریف کریں گے تو خود بخود سانے خالق کی تعریف ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ من ذکرک فقد ذکرنی، اے حبیب جس نے آپ کا ذکر کیا تو اس نے میرا ذکر کیا۔ تو اب ہم ذکر رسول کیا کر رہے تھے؟ وہ ذکر خدا ہی کر رہے تھے۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن کیا ہے؟ متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت۔ تو اس میں پہلی صفت جو قرآن بیان کر رہا ہے غیب پر ایمان رکھنے والے، غیب پر یقین رکھنے والے، یؤمنون بالغیب۔ دوسری صفت کیا ہے؟ ویقیمون الصلاۃ، نماز کو بولیے قائم کرنے والے۔ تو ہم یقین رکھتے ہیں غیب پر اور نمازیں بھی پڑھنے والے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا اس کو اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ چوتھی صفت ہے متقی بندوں کی کہ اس پر بھی یقین رکھتے ہیں جو آقا علیہ السلام پر نازل ہوا، اور اس پر بھی یقین رکھتے ہیں جو آقا علیہ السلام سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا۔ تو تورات، زبور، انجیل پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ کتبی ہی کتابوں پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں۔ جتنی کتابیں آ گئی ہیں ساری کتابوں پر کیا کرتے ہیں؟ دل سے ایمان ہے نا۔ مما رزقناہم ينفقون کے بعد یہ چوتھی صفت ہے کہ جو کچھ آقا علیہ السلام پہ نازل ہوا اس پہ بھی یقین، یعنی قرآن پہ بھی یقین، اور جو آقا علیہ السلام سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا اس پر بھی یقین۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہ یقین کے ساتھ کہ یہ سارے یقینوں کے ساتھ ایک اہم یقین پانچواں یہ ہوتا ہے کہ ہم آخرت پہ یقین رکھنے والے ہیں، آخرت پہ یقین رکھنے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضمانت دے رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر گامزن ہیں، مستحکم ہیں، بالکل اللہ کی طرف سے ہدایت کی راہ پر کیا ہے؟ مستحکم ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے، یہی لوگ کامیاب ہونے بولیے کامیاب و کامیاب ہونے والے۔ عزیز اور بزرگوں، اب یہ پانچ اوصاف جو قرآن بنیادی طور پر عقیدے کو لا کر بیان، سب سے پہلا یقین ہونا ہے اس پر بولیے اللہ کے رسول کی ذات پر یقین، اور اللہ کے رسول سب سے پہلی چیز کیا دی ہم کو؟ اللہ کی توحید، 360 خداؤں کو چھوڑ کر یہ خدا کو ماننے والا ہم کو بنایا، اور شہادت کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور ہم نے اللہ کے حبیب کو حق مانا، اللہ کی توحید کو بھی مانا، اور اس کے بعد نماز کے قائم کریں۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کی، نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ اللہ الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور نماز ہمیں عقیدے کی فکر دیتی ہے، نماز ہمیں عقیدے کی بولیے فکر دیتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اب سورہ فاتحہ میں دیکھیے پوری ساری چیزیں، علماء ربانی بتاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ساری قرآن کا نچوڑ ہے،
بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ جتنی آسمانی کتابیں ان سب کا نچوڑ، ان سب کا سمجھیے شارٹ جو ہے کیا ہے وہ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں ساری برکتیں، ساری رحمتیں، سارے رموز، سارے راز و نیاز اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیا۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ بہت بڑا ہتھیار ایمان کا، عرفان کا، عقیدے کا اور اسلام۔ اس میں ہوتا کیا؟ ہم اللہ کی تسبیح، تحلیل کرتے، تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد اسے سوالات، اور جب ہم اہدنا الصراط المستقیم پہ پہنچتے ہیں، اے اللہ کو سیدھا راستہ ہے، انعمت علیہم، ان کا راستہ جس میں تمہیں انعام کیا۔ یہاں ایڈم کی پوری بنیاد کو سمجھ میں آیا۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو بتایا کہ سارے صدیقین، انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو ہمیں بھی عقیدہ ہمارے اندر پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ، ہم کو پورا یقین کے ساتھ اس پر مستقل ہو جانا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو اپنے نبیوں کی طرف، نبی پاک کو مسلم پہ لے کے چلے، صدیقین کی طرح بنائیں، شہداء کی طرح بنائیں، صالحین کی طرح بنائیں، کیونکہ اللہ نے ان پر انعام۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا انعام ہم کو ملے اور انعام یافتہ بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ان کی اتباع میں، ان جیسا بننا ہے۔ تو قدر کی رات میں جو جس بات کی قدردانی ہوگی وہ کس بات پر ہوگی؟ عقیدے مضبوط ہونے کے بعد رتی برابر بھی عمل ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، ذرہ برابر بھی عمل ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، تھوڑا سا بھی عمل عقیدے کی راسخ عقیدے کے ساتھ ہو، یقین کے ساتھ ہو، تو سمجھ لیجیے کہ آپ کیا ہوئے؟ سرفراز ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، المحمد یفرق بین الناس۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، من اتا محمدا فقد اتا ومن عصى محمدا فقد عصى، المحمد یفرق بین الناس۔ جس نے محمد علیہ السلام کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع، جس نے آقا علیہ السلام کی نافرمانی کی تو یہ نافرمانی آقا کی نہیں ہوگی بلکہ اس کی ہوگی رب العزت کی نافرمانی۔ اور حبیب پاک فرق کرنے والے، کس کا فرق کرنے والے ہیں؟ بولیے، کافر اور ایمان والے میں فرق کرنے والے، مشرک اور ایمان والے میں فرق کرنے والے، فاسق فاجر اور عقیدے تقوی والے میں فرق کرنے والے، متقی الگ، فاسق فاجر الگ، ایمان والا الگ، کافر الگ، مشرک الگ، توحید کا لمبردار الگ۔ یہ فرق کون کرنے والی ذات ہے؟ بولیے، اللہ کے حبیب کی ذات، اللہ کے حبیب کی ذات۔ آقا علیہ السلام ہی کی ذات ہے جو کیا کرتی ہے؟ فرق کر دیتی ہے، بندگان خدا میں بات کرتی ہے۔ جہنمی جنت، جہنمی کون ہوں گے؟ جو حبیب پاک کا نافرمان ہے۔ جنتی کون ہوں گے؟ جو حبیب پاک کا وفادار ہے۔ حزب اللہ میں کون ہوگا؟ جو حبیب پاک کا متبع ہوگا۔ حزب الشیطان میں کون ہوگا؟ جو اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دے۔ تو یہ جو حزب اللہ، حزب الشیطان، یہ جو فرق بن رہے ہیں، یہ فرق کس کی ذات سے بن رہے ہیں؟ بولیے، اللہ کے حبیب کی ذات سے۔ اللہ کے حبیب کی ذات سے اگر آپ جڑ گئے تو سمجھ لیجیے کہ آپ دنیا میں بھی فلاح پالیں گے اور آخرت میں بھی فلاح پالیں گے۔ تزکیہ نفس چاہتے ہیں، نفس کی پاکیزگی چاہتے ہیں، نفس کی بالغی چاہتے ہیں، نفس کو متحر کرنا چاہتے ہیں، آئیے حبیب پاک کی بارگاہ میں۔ حبیب پاک علیہ السلام کا مزاج کیا؟ کبھی آپ غصہ نہیں کرتے، نہ غصہ کرتے تھے، نہ غصہ کرنے دینے کی تلقین کرتے، بلکہ فرماتے تھے اتقوا من الغضب، غصے سے بچو، غصے سے بچو، اجتنبوا الغضب، غصے سے بچو۔ اللہ کے رسول بارہا بتایا غصے سے بچو۔ تو روزے میں سب سے اہم چیز وہ ہے کہ ہمیں غصے سے پرہیز کرنا ہے۔ غصہ ایک آگ کو بھڑکانے کا کام کرتا ہے، جیسے آگ پہ گیس کا تیل پھینکنے سے کیا ہوتا ہے؟ آگ اور بھڑکتی ہے۔ ایسے ہی اب ہمارے پاس شیطان تو ہے تب کا رمضان، اب رمضان میں جو غصہ کرے دیکھ لو، سمجھ لو، اور غصے کو اگر آپ بڑھائے، غصہ ظاہر کرے تو گویا آپ کو نفس کو برباد چلا، نفس کی غذا پوری آپ دے رہے ہیں، نفس کی غذا پوری دے رہے ہیں۔ آج جتنے خاندانوں میں بھائیوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں،
انسان کو اسی بات بحث کی رہتی. بحث کیا ہوتا؟ غصہ آتا، غصہ آتے رشتے توڑ. ایک گھر میں بھائیاں رہتے اور اتفاق نہیں ہے، اور جہاں اتفاق نہیں ہے وہاں برکت بھی نہیں ہے، وہاں رحمت بھی نہیں ہے، وہاں اللہ کا فیضان بھی نہیں ہے، وہاں اللہ کی عطائیں بھی نہیں ہے، وہ مفلس والے. اور آپ دیکھیں جتنے رشتے دار آپس میں ٹوٹ رہے ہیں وہ مفلسی کی راہ اور مفلس کی نظر جا رہے ہیں. جتنے آپس میں نفاق آ رہے ہیں، آپس میں ملتے اچھا بھائیوں سے، اندر سے رہتا کہ اس کو کوئی رستہ ملا تو بتا دیں گے، اس کو موقع ملنے پہ سمجھا دیں گے. ملتے اچھا بھائی آپس میں اور اندر سے خیال برا رہتا جو اثر کے طرح کی. ایسے لوگ نہ خود ترقی کر سکتے نہ آپس میں کچھ ترقی ملے. کیوں؟ یہ جو عصبیت ہے، یہ جو غصہ ہے، یہ جو جھگڑا ہے، اسی کی وجہ سے تو خدر کو چھپا دیا. جب خدر جو پوجا کرتی گئی ہے، کیونکہ معلوم آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اطلاع دے دیا تھا. یہ دیکھو اب بتا دو کہ امت بھوکی سب قدر کی رات. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں بتانے کے لیے آ ہی رہا تھا، حجرے مبارک سے نکل رہا ہی تھا کہ دو صحابہ آپس میں لڑ لیے، جن کے لڑنے پر اللہ تعالیٰ کا فوج دوسرا امر آیا کہ حبیب پاک اب اس کا کتمان چھپا دو بتاؤ. تو شب قدر کی جو رات کو چھپا دیا گیا اور جو بتایا نہیں گیا کتمان ہو گیا، اس کی وجہ سے سبب کیا بنا؟ بولیے جھگڑا، آپسی جھگڑا. آج اتنے جھگڑے صحابہ کی زندگیوں میں دیکھو جھگڑا نہیں. بتا دیجیے کہیں سے بھی جھگڑا نہیں. کوئی صحابی آپس میں لڑتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور جب ادوبان اسلام آقا اسلام کے پتہ کرنے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانے کے بعد جو چیزیں شروع ہوئی جس کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ہوئی تھی، اس کی وجہ، اس کی علت، اس کے اسباب مختلف. اس کی وجہ، اس کے اسباب کیا ہے؟ مختلف ہے، جس سے اسلام کا اپنا مقابلہ شروع ہو گیا. اور آج مقابلے میں ہم کھڑے ہوئے. مقابلے کی راہ اب ہماری اس وقت تک رہے گی جب تک ہم حضرت سیدنا آخری خلیفہ المسلمین جب تک ان سے ہم جا نہیں ملیں گے، جب تک ہم وہاں پہ نہیں پہنچیں گے، تب تک دنیا میں اسلام کی ٹکر چلتی رہے. کچھ ظلم نہ شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نہ فتنہ پھیلائے. کچھ ظلم نہ شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نہ فتنہ پھیلائے. شیطان ہزاروں بل کھائے، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، ایمان کی ڈھالیں رک نہ سکا. شیطان ہزاروں بل کھائے، شیطان ہزاروں بل کھائے، شیطان ہزاروں بل کھائے. عزیز اور بزرگ، جتنے بھی یہ کفار و مشرکین ہیں، جتنے بھی یہ شیاطین کی قوتیں ہیں، یہ اسلام کے سامنے، ایمان کے سامنے ٹکنے والی ہیں. آج ہم کو ڈر ہو رہا ہے تو سمجھ لیجیے ڈرنے کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ ہم کو محبت ہو گئی دنیا سے، ہم کو محبت ہو گئی دنیا سے، ہم اپنی حقیقت بھلا گئے. اسی لیے ہم ڈر رہے ہیں. ڈرتے کب؟ بھائی اگر میں حق بات آپ سے نہ بولوں اور کسی کے زیر اثر ہو جاؤں، کسی کے خیالات کے دائرے میں میں پھنس جاؤں، تو یہ اسی وقت ہے جب مجھے اپنی پڑ جائے، جب میں اپنی حقیقت کو بھول جاؤں، منصب سنبھالنے کی فکر میں آ جاؤں، تو سمجھ لیجیے کہ اس وقت کام صحیح نہیں ہوگا، اس وقت کام صحیح نہیں ہوگا. آج یہی کچھ ہو رہا ہمارے ساتھ. آج ہم کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ اپنی حقیقت سمجھتے ہیں؟ اسلام کیا بول رہا؟ قرآن جو ہمارے لیے ہدایت ہے، جو ہم کو متقی بنا رہا ہے، وہ قرآن کیا بول رہا؟ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین خیر والی امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کی طرف نکلو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کی دعوت دو، برائی سے روکو. آج برائی کس کے پاس ہے؟ غور کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے. آپ فلا تفکروا کہ تم غور و خوض کرتے ہو. قرآن کو غور و خوض کرنا ہمارا شعار ہے. عزیز غور کرو، آخر آج کیا بات ہے کہ منصب قرآن دے رہا ہے، یہ مرتبہ قرآن دے رہا ہے، آپ کو ہم کو قرآن سنا رہا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو. اور جب ہم بہترین امت ہیں تو ہمارا منصب ہے
اکبر کا روپ نکلا تو معلوم اس نے دین الہی نکلا، جس میں مشرکین سب کو ملا کے اسلام کو ملا کے دین الہی بنا دیا، اور دین الہی بڑا خطرہ بنتا ہے، اسلام کے خلاف میں آ گیا۔ حضرت بزرگ اکبر ثانی نے اس کو بالکل بسمار فرمایا، اس کا سدباد کیا، اس کے لیے آڑ بن گئے، چونکہ ان کو یقین حاصل تھا، وہ یقین والے مرد مجاہد تھے، ایمان کی حقیقت کو جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے۔ آج ہم اپنا تشخص اپنے طور پر ہم بھول گئے، اپنی حقیقت کو ہم بھول گئے، اسی لیے آج ہمارے اندر ڈر آ گیا۔ عزیزو، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو دیانتداری سے صرف کرنا ہے، اور جب آپ دیانتداری سے صرف کریں گے تو سب سے پہلے اس کا معاملہ جو شروع ہوتا ہے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ گھر میں ماں باپ کا حق ماں باپ کو دیجیے، بیوی کا حق بیوی کو دیجیے، بھائیوں کا حق بھائیوں کو دیجیے، عزیز و اقربا کا حق ان کو دیجیے، اور پڑوسیوں کا پڑوسیوں کو دیجیے۔ کیا ہم اس طریقے اس ترتیب والے، اس منہج والے، اس نظام والے اور اس سبیل والے مومن ہیں؟ ہماری زندگی کا قرینہ ایسا جڑا ہوا ہے؟ بتائیے عزیزو، شب قدر کی قدر مصیبت ہم کو فیضیاب کرے گی جب ہم ان فساد والے نفس سے اپنے آپ کو آزاد کریں اور اپنے دل میں کسی کی کجی نہیں رکھیں، کسی کے خلاف کوئی معاملہ اپنے اندر ابھاریں گے، کسی کے خلاف بغاوت والے پہلو اپنے اندر لائیں گے نہیں۔ آج تو معاملہ یہ میاں بنتے کہ میاں کی چابی بیوی کے ہاتھ میں جائے۔ آج جتنے گھروں میں جھگڑے ہیں ان کی جھگڑوں کی وجہ سے بھائیوں میں نہیں۔ کیا اگر ایک گھر میں 8 بھائی ہیں تو 8 بھائی ایک دوسرے کے اللہ سے واقف ہیں؟ بچپن سے ایک ماں کی گودی میں کھیلے اور سارے گھر کے آنچل میں پلے بھولے، سارے معاملے بھائیوں کو معلوم ہے آپس میں کون کیسا ہے۔ مگر آج وہ بھائی برا کیوں نہیں کرا جس کا شک ہم لے لیں؟ آج وہ بھائی برا کس کو نکلا جس کی انگلی پکڑ کے چل کے ہم چپل خرید کے لاتے تھے؟ آج وہ بھائی برا کیوں نکلا جو خود کھاتے کھاتے اپنے نوالے سے نوالا کھاتا؟ کیوں نکلا؟ کیونکہ آنے والی نئی فکر تم کو تکیے کی پھونک دی، اور تم جو اللہ کے ذکر کی بھوک اپنے آپ پر قائم رکھنا اس کو بھلا دیا، ذکر خدا سے غافل ہوئے، اب تمہاری زندگی بالکل ابتر ہو گئی، اب ایسی ویسی بھوک تم کو پھونک کے ایسا بھڑکائی جیسے چولہے میں پھٹلی پھونکنے سے آگ بڑھتی، ویسے زندگیوں میں رشتوں کی سیب ہو گئی۔ بتائیے اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے تو بتائیے۔ کل کی آئی ہوئی سمجھی نہیں، اپنی سمجھ تمہارے ذہنوں میں ڈالی اور تم اس کی سمجھ سے کیا کرے آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اور یہ تو وتیرہ گھروں کا ہے، رشتوں کا ہے، خونی رشتوں کا ہے۔ اب پلٹ کے دوسرا وتیرہ دے ایمان کے رشتے میں آئے ہے قربان جائے صحابہ کی زندگی۔ جب ہجرت کر کے مہاجر کے پاس چلے گئے، مہاجرین سے آپس میں آقا اسلام نے رشتے جوڑ دیے تو ایسی محبت کے پیمانے ابھرے کہ ہر کوئی اپنے گھر کے ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ رہا ہے، اپنے کپڑے بانٹ رہا ہے، اپنے رشتے بانٹ رہا ہے، اپنے بھائیوں کو دوسرا کا بھائی بنا رہا ہے، اپنے مال سے مال دے رہا ہے، اپنے نوالے سے نوالا دے رہا ہے، اور یہی زندگی کا قرینہ ایمان کا قرینہ۔ آج ایسی حساب، ایسی قربانی، ایسی محبت، ایسی الفت ہمارے گھر والوں میں ہے۔ ایک گلی کا دوسری گلی میں آ گیا تو ہم آپس میں بھیڑیں تیار ہیں۔ بھائی یاد رکھیے، جب کوئی نزاع ہوتی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کا طریقہ قرآن کا رہا ہے کہ تم اگر کوئی حق پرست ہے اور اس حق کو اگر کوئی حق تلفی کر رہا ہے تم ڈٹ جاؤ، یہاں تک کہ سامنے والے سے لڑو، اتنا لڑو کہ وہ حق کی طرف لوٹ کے واپس آ جائے۔ لڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو تفہیم دینا، اس کو سمجھانا، اور سمجھانے کے لیے جو مناسب ہم کو ہر میں استعمال کرنا ہے استعمال کرنا، اور آپس میں اتحاد و صلاح کرنا۔ صلاح جبھی ہوگی جب بچیں گے نا۔ آج کیا ہوگا؟ بھائی بھائی کا قاتل بننے تیار ہوا، بھائی اپنے بزرگوں کو آپس میں مارنے کے لیے تیار ہوا، عداوت اتنی بڑھ گئی سسرے کو مارے بھائی بھی جائے، عداوت اتنی بڑھ گئی کہ جا کے دادا کو مارنا ہوگا، ایسا ہو رہا ہے۔ یہ ساری کیوں ہو رہی باتیں؟ ساری اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ روز مرہ زندگی جو ہے اللہ کے اسوے رسول کے خلاف، ہمارا جینا جو ہے حقیقت میں بندگی والا جینا نہیں، ہمارا قرینہ بندگی بالکل پاش ہو گیا۔ آپس میں ہم گھر کے جو ماحول میں جو ایمانی معاشرت کو لے کے چلنا تھا اس کو
کو ہم نے تار کر دیا، اور اسی لیے آج زندگی ہماری بے سکون ہو گئی، بے قراری ہماری طرف بڑھ گئی، سکون زندگی ختم ہو گیا. آج قرار کسی کو نہیں ہے، ہر کوئی بے قرار ہے. عزیزو، اس خلل کا یہی پیغام ہے آپ کو کہ دلوں سے سب سے پہلے ہم کو نکالنا، اپنی میں کو نکالنا، اپنے غیظ و غضب کو جو اپنے اندر نفس کی آبیاری کے ذریعے ابھرا ہے، اس کا خاتمہ کیجیے. جھکنے سے زندگی کو خریدا ملتا ہے، عاجزی سے زندگی میں برکتیں آتی ہیں. عاجزی انکساری اللہ کو پسند ہے، اور حبیب پاک کے سب سے بڑی عظیم جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ عاجزی. حبیب پاک سید الانبیاء تھے، سید الاسفیاء تھے، خاتم النبیین تھے، مگر سادی زندگی جی کے بتاتے. ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دے دیا تھا، اس کے باوجود فقیرانہ زندگی جی کے بتاتے. سرتاج تھے، جو چاہتے کر گزرتے، ان کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا رسالہ معاملہ. کن فیکون کی کیفیتوں میں تھے، جو چاہتے وہ کر گزرتے تھے، مگر اللہ کے حبیب نے خرین بندگی بتایا، دائرہ بتایا بندگی کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن جو ہدی للمتقین ہے، متقی بندوں کے لیے ہدایت ہے، وہ قرآن کر رہا ہے ما تقدم من ذنبی. اے حبیب، تمہارے جتنے بھی جو معاملے ہیں سارے کے سارے معاف کر دیے گئے، آپ کو مبرہ کر دیا گیا، آپ معصوم ہیں. قرآن شہادت دے رہا ہے. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں سنو، میں دن بھر میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ ملتہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں. استغفار کی تلقین فرما رہا ہے، استغفار کا شعور دے رہے ہیں. بھلا بتائیے ہم نے کون سی ایسی ذات ہے جو کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار صرف ایسے ہی گاہے مسجد میں آ جائے اور کیسے ہی شب قدر شب برات مل جائے تو ہم استغفار کر لیں، تلقین کر لیں. بعض کو تو استغفار بھی نہیں معلوم، بعض کو لاہور بھی نہیں معلوم. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ملاقات کرتے ہیں، بولے بھائی کیسا خواب پڑا، آپ کی کیفیت دیکھیں تو خواب کے بہت سارے حالات پراگندہ نظر آتے ہیں. بھائی آپ استغفار کیجیے، لاہور پڑھیں. تو بعض ہم چلے جاتے ہیں. ایک وقت کے بعد پوچھا بھائی آپ ذکر کریں تو نئے مسلم وہ آپ کے عمل یاد ہے، میں استغفار پڑھو گا. بولے استغفار کیا ہوتا ہے؟ بیچارے معلوم نہیں. بعض لاہور پڑھو تو لاہور پڑھے، ان کے لاہور پہ لاہور، ان کو معلوم ہی نہیں لاہور کیا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ. یہ پڑھتے ہوئے خیال ہونا پورا تصور بننا کہ اے مولا جو کچھ میرے گناہ کیا ہے میں اس پہ نادم ہوں، میرے گناہوں کو معافی فرما، میری مغفرت کرنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ. اے اللہ میں تیرا رجوع ہوتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں رجوع ہوتا ہوں، غفلت میں جو بھی گناہ ہوگا وہ معاف. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت، سب قوت اور طاقت کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ. کون پڑھتے ہیں ایسے؟ کون کثرت سے لاہور پڑھنا ہوتا ہے؟ کون کثرت سے استغفار پڑھنا ہوتا ہے؟ ایسے ذکر کی محفلوں میں آتے ہیں، ایسی راتیں آتی ہیں، تب بھی ہم کو زیادہ ذکر کرنے کا موقع نہیں. طبیعت نہیں بنتی، ذکر کی طبیعت نہیں بنتی. گھر میں ماں باپ کو دیکھ کے مسکرا لیں. دیکھیے اللہ کے فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے والدین کو مسکراتے ہوئے اور خوشی سے دیکھا اس کو ایک حج مقبول کا ثواب. سبحان اللہ. کعبہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ثواب کمانے کے لیے. وہ فریضہ آیا تو ادا کیجیے. وہ آپ کے فرض کے جو امور ہے وہ آپ پر آگے لاگو ہو گئے تو فرض ادا کرنا ہی کرنا ہے. مگر اجر پانے کے لیے صرف ماں باپ کو مسکراتے ہوئے محبت کی نگاہوں سے دیکھیے ایک حج مقبول کا ثواب پانا. آج ہم ماں باپ کو مسکرا کے دیکھ رہے، ماں باپ سے عاجز سے بات بھی نہیں کرتے. شہرت ڈھک جاتی ہے، جس کو وہ نہیں تو وہ بڑے کو بولے کیا آپ کو ویسے وعدہ رکھو کرو. اللہ کو بڑی ضرورت ہے. ولا اف لکم ولا ترحمنا. تم اف بھی نہیں بولنا ہے اور جھڑکنا بھی نہیں. تم کو قرآن ہدی للمتقین، متقی کی ہدایت دینے والا
قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اف تک نہیں کہہ سکتے. جواب سوال کرنا تو بہت بڑی بات ہے. عزیزوں اور بزرگوں، جتنی باتیں میں نے آپ تک گزار کی، اس کو محفوظ کرنا اب آپ کی ذمہ داری. محفوظ رکھیں گے نجات کی ضمانت. اگر سنا اور ایک کام سے گھسایا دوسرے کام سے نکال دیا تو اس کا بہت بڑا خسارہ ہے. اس خسارے کو سمجھانے کے لیے ایک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے کی حکایت آپ کے سامنے رکھی کہ ابوبکر صدیق کا زمانہ، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ ہے. ان کے زمانے میں ایک جنازہ لایا گیا عصر کے ٹائم. ایک جنازہ لایا گیا اور وہ جنازہ لا کے رکھا گیا. عصر کی نماز کے بعد جنازہ پڑھتے پورے صفے بن گئی. حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز جنازہ پڑھانے جب آگے بڑھے تو دیکھیں کہ جنازے کے اندر سے پھڑپڑاہٹ کی آواز آ رہی. کوئی چیز ہے جو پھڑپڑ آ رہی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے حکم کیا کہ دیکھو جنازہ کھولا. کیا ہے جب جنازہ کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اژدہا مسلط ہے. بارہا وہ جنازے کو ڈس رہا ہے، بارہا وہ جنازے کو ڈس رہا ہے. صحابہ فوری دیکھے اور پورے بھاگے ادھر ادھر. کوئی لاٹھی لایا، کوئی پتھر لایا اور اس کو مارنے جا رہے تھے. اور جیسے ہی مارنے کے لیے اس کی طرف حملہ آور ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گویا ہی دے دی اور اژدہا کا ٹھہرو، رک جاؤ، مجھے نہ مارو، مجھے اللہ نے اسے تسلط کیا کیونکہ اس میں 3 خامیاں تھیں. کتنی خامیاں تھیں وہی ہے، اس میں 3 خامیاں تھیں. ان 3 خامیوں کی وجہ سے اس پہ اللہ نے مجھ کو تسلط کیا ہے اور میں اس کو قیامت تک ڈستا رہوں گا. پہلی خامی اس کی یہ تھی کہ یہ اذان کو سنتا تھا مگر نماز کو جاتا نہیں تھا. اللہ کی پناہ. دیکھیے یہ صحابہ کا دور ہے اور صحابہ میں خلیفۃ المسلمین بعد النبیین افضل من الناس کا دور ہے. اس دور میں جنازہ کسی صحابی کا ہی ہوگا یا نہیں تو تابعی کا ہوگا. تابعی کی بھی ضمانت ہے، صحابی کی بھی ضمانت ہے کہ یہ ہدایت یافتہ بندے ہیں. ان کی کسی ایک کی بھی اتباع کر لیے تو قیامت تک ہماری زندگی ہدایت یافتہ ہے، مشعل راہ پر چلنے والے ہیں. ان کی زندگی پاکیزہ ہستیاں ہیں. ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ان میں 3 خامیاں تھیں. ایک خامی یہ تھی کہ اذان سنتے تھے وہ نماز کو نہیں جاتے تھے. اور دوسری خامی یہ تھی یہ مالدار تھا مگر زکات پوری نکالتا نہیں تھا. پہلی خامی بولیے اذان سنتا تھا مگر نماز کو آتا نہ تھا. دوسری خامی مالدار تھا، صاحب نصاب تھا مگر زکات نہیں نکالتا تھا. اور تیسری خامی یہ تھی کہ یہ دین کی باتیں شریعت کی باتیں سنتا تھا مگر عمل نہیں کرتا. دین کی باتیں سنتا تھا، دین شریعت کی باتیں سنتا تھا مگر عمل نہیں کرتا تھا. یہ 3 خامیوں کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو اس پر تسلط کر دیا. اللہ کی پناہ. عزیزوں اور بزرگوں، بارہا مسجد کے انتظامیہ نے آپ محلے والوں کے لیے فقہ کے درس کا انتظام کیا. کتنی قدردانی کرے آپ حضرات. آپ کے کانوں پر بار بار اعلان کیا گیا، آپ تک پیغام دیا گیا کہ بنیادی دینی علم کے سیکھنے کے لیے یہاں پہ درس رکھا گیا، آپ تشریف لائیے. جمعہ میں سنتے تھے ضرور مگر اتوار کو کوئی آتے نہ تھے. اتوار کو خالی گھروں میں رہتے تھے اور پھر جمعہ کے دن دوسرے بیانوں میں آتے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. پوری زمانہ سے وہاں کوئی فائدہ نہیں ہے مگر جمع ہوتے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے. آج خود ان کے سربراہ ان کو بولتی ہے انہوں گمراہ ہے. بولے معلوم آپ کو دیوبند نے تبلیغی جماعت کو گمراہ کر دیا. کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے باطل عقیدوں کی وجہ سے. کیا پہلا باطل عقیدہ ہے؟ ان کے ذہن میں یہ عقیدہ بن گیا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ تبلیغی جماعت تشکیل نور کی طرح ہے. جو اس میں داخل ہوا نجات پایا، جو نہیں آیا انہیں ختم جہنمی ہے. استغفر اللہ. یہ عقیدہ کہاں سے بنا لیے؟ نہیں معلوم. یہ دین کا عقیدہ نہیں ہے. اہل بیت اطہار کے بارے میں بتایا ہے تشکیل نور کی طرح ہے. یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ درست ہے. اہل بیت سے محبت کرنا،
اہل بیت کی تعظیم کرنا، اہل بیت کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی سنوارنا، کیونکہ اہل بیت کی زندگی گویا قرآن ہے، عملی قرآن کی تصویر ہے۔ ان کی زندگیوں کو بتایا گیا کہ یہ ایسٹی نور کی طرح آقا فرمایا۔ اب یہ لوگ اپنے دعوے کرتے ہیں کہ گمراہی سے بہت سارے گمراہ ہیں جس کی وجہ سے ان کو کہہ جاتا ہے، تو لوگ جمع ہوتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، کتاب اللہ چھوڑتے ہیں، اسی کتاب پڑھتے ہیں جس سے کوئی ہدایت ملنے والی نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو دین کی بنیادی تعلیم دینے کے لیے یہاں فقہ کا درس رکھا گیا، کسی کے کان پہ جو نہیں چلے، محشر میں آپ کو جواب دینا ہوگا، یہ خطے کے لوگوں کو جواب دینا ہوگا۔ انتظامیہ نے اپنے کام کے ذریعے برات حاصل کر دی کہ مولا تو نے انتظامیہ ہمارے ہاتھ میں دیا، ہم نے انتظام کیا، مگر لوگ فائدہ نہیں اٹھائے اس کا۔ بنیادی علم سیکھنا فرض ہے، اور بنیادی علم میں آپ کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جتنے معاملات ہیں، جتنے آپ رسم و رواج کر رہے ہیں، یہ سارے دین کے آئینے دار ہونا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ آپ کا چلنا پھرنا، سونا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، کمانا گوانا، بانٹنا، رشتہ داروں سے معاملہ کرنا، محبتیں کرنا، جتنی رسوم و رواج سارے ایمان کے آئینے میں دار ہونا چاہیے، اسلام کے نشو و نما کے ساتھ ہماری زندگی پلنا پھولنا چاہیے۔ اگر عین اس کے تابع نہیں ہے تو آپ سب ذمہ دار ہیں، چونکہ آپ کے ترویج کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے، آپ کے ارتقاء کے لیے انتظامیہ نے انتظام کیا تھا، اس کو آپ نے پس پشت ڈال دیا۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ بات میں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں پوری ذمہ داری سے رکھتا ہوں۔ جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، کتنا اہمیت کا خطبہ ہوتا ہے، بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس کے لیے پوری جرأت و جسارت سمیٹ کے دماغ کو تیار جگہ رکھ کے امت مسلمہ کے خیر کے لیے جو باتیں آپ کو دی جاتی ہیں یہ امانت ہوتی ہے۔ اور سنت صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ وہ چیزیں لینا، لے کے جائے گھر میں آپس میں بانٹنا، شیئر کرنا۔ جیسے آپ واٹس ایپ پہ شیئرنگ کرتے نا، اس طرح پوری سماعت کو لے کر اپنے گھر میں گھر کے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کرنا دسترخوان۔ آج دسترخوان ختم ہوا گھر میں، کتنے گھروں میں ہے نہیں معلوم، مگر اکثر گھروں میں دسترخوان ختم ہو گیا۔ جس کو بغیر چپا لے رہا، میز میں بیٹھ رہا، کھانا نکل جا رہا، اس لیے محبتیں ختم ہو گئی۔ مسلمان کا شعار کیا ہے معلوم؟ ایک دسترخوان میں پوری فیملی بیٹھ کے کھانا، اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، اور محبتیں بڑھنے سے گھر میں برکتیں آتی ہیں، محبتیں بڑھنے سے گھر میں بولیے برکتیں، رحمتیں داخل ہوتی ہیں۔ آج مہمان آتا ہے تو مہمان کو سب سے پہلے چائے کی پیالی پیش کر دیتے ہیں، ہاتھ دھلانے کا تصور ختم ہو گیا، کھانا کھلانے کا کوئی معاملہ کر ہی نہیں رہی، آنکھ مجھولیت نہیں کہتے، مہمان کو بڑا مصیبت سمجھ رہے ہیں، جبکہ مہمان کی بڑی فضیلت ہے۔ مہمان اللہ کی بولیے، مہمان اللہ کی بولیے رحمت ہے۔ آپ کو یہ زحمت گوارا کرنا پڑے۔ آپ کے کوئی پہچان کے بھی لوگ آتے پہلے تو کیا کرتے تھے؟ کھانا کھلائے بغیر نہیں بیچتے تھے۔ آج باوا گھر کو آیا تو بہو جو ہے نا فوری چائے کی پیالی دے دیتی، ہمارے لیے چائے پیو چلے جاؤ، مطلب یہ جو ہے عزیز اور بزرگوں، اس چیز کو سمجھے، اس پیغام کو سمجھے۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن متقی بندوں کے لیے ہے۔ اور تقویٰ آتا کیسے؟ روز مرہ زندگی میں جو کجیاں ہمارے اندر آ گئی ہے، یہ سب سے پہلے تقوی کی قسم ہے، تقوی کی پہلی سیڑھی ہے، یہ تقوی کا پہلی منزل ہے یہ، کہ ہم روز مرہ زندگی کو کیا کرنا؟ سب سے پہلے بولیے، روز مرہ زندگی کو دین کا آئینہ بنانا، معاشرت اسلامیہ سے کیا کرنا ہے؟ جڑنا ہے، اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اس کی برکتیں ہمیں حاصل نہیں ہوگی، تقوی کی ترقی ترویج ہمارے اندر نہیں بڑھے گی، نہیں ملے گی ہم کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ متقی بننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں آپس میں روز مرہ زندگی کے معاملات میں درست ہونا ہوگا۔ یہ پہلا تقویٰ ہے، یہ پہلا بولیے تقویٰ ہے کہ آپ کو ہم کو بھائی کے ساتھ محبت کرنے کا رشتہ استعمال کریں، ماں باپ کے ادب کا رشتہ استعمال کریں، بچوں پہ شفقت کرنے کا رشتہ استعمال کریں، آپس میں قرابت داریوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں، مہمانوں کی مہمان نوازی کریں، گھر میں اٹھنے بیٹھنے میں جو اذکار ہیں اس کے پابند ہو جائیں،
گھر سے نکل رہے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، پھر واپس آ رہے تو بسم اللہ توکلت، دعائیں پورے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں، سوتے وقت کی دعا پڑھیں. جو اذکار رکھے گئے ہیں اس کا مطلب یہ خالی یوں ہی نہیں رکھے گئے، یہ زندگی کی برکتیں ہیں، یہ زندگی کی خیر ہے اور تمہارے یقین ایمان کو مضبوط کرنے کی دلیل ہے. بار بار تجدید ہوگی، بار بار اللہ ایک ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہم بسمک اموت واحیا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. آپ جب پڑھتے جائیں گے ہر معاملے کا جو طریقہ ہے، جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے آپ اپنائیں گے تو آپ کے اندر وہ ایمان کی اساس، وہ ایمان کی بنیاد، وہ ایمان کا بیس اجاگر ہوگا، اور جب ہوگا تو آپ کسی سے نہیں ڈریں گے. کوئی موذی تمہیں ایذا نہیں دے سکتا، کوئی موذی تمہیں ایذا نہیں دے سکتا، چاہے کتنی بھی اس کی کثرت ہو جائے، کتنی بھی اس کی اکثریت ہو جائے، چاہے کتنا بھی یہ سپر پاور بن جائے. عزیزو یقین رکھو ہند سے صرف اسلام ہی کا بولوالا ہونے والا ہے. آقا علیہ السلام نے ضمانت دے دی ہے، وقت اخیر کے زمانے میں معاملہ یہ ہوگا کہ یہاں پر صرف دین اسلام ہی کا پرچم بلند ہوگا. یہ ضمانت ہے. آقا علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے. آقا نے فرمایا کہ ہند سے مجھے وہ آ رہی ہے، اسلام کی خوشبو آ رہی ہے، تو یہ خوشبو اڑے گی اور یہ خوشبو اڑے گی کیونکہ یقین صادق اس لیے ہم کو ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، پیارے آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہند سے اسلام اڑتا ہوا نظر آ رہا. یاد رکھیں حضرت مہدی علیہ السلام سے جب ہماری ملاقات ہوگی اہل ہند کی، تو اہل ہند کی ایک قوم ان کی حمایت میں جائے گی. کب جائے گی؟ جب یہاں پر اسلام کا پرچم ہوگا. یقین رکھیے اپنے اندر، یہ ہم نے اپنی یقین کو دھندلا کر دیا. اپنی یقین کے تزلزل جو ہمارے اندر آیا اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے جیسا حبیب پاک نے جوڑا تھا اپنے آپ کو ہم نے توڑ لیا. صبح ہماری کبوری استغفر اللہ، خیر لوگ جن کا کوئی دین نہیں، جن کے اندر کوئی شعور زندگی نہیں، وہ 4 بجے رات کو بیدار ہو رہے ہیں اور ہم تو اٹھ رہے ہیں. ہماری تعلیم ہے نا، نوم صبحاتی یمنا اور بسنا، تعلیم ہے، مانتے ہیں مانتے. ہر ذی شعور شخص جانتا ہے صبح کا سما رزق کو بولیے روکتا ہے. صبح سو رہے تو رزق اٹھانے لوگ رہا. اب مفلسی کی شکایت کریں، موسا مفلسی آ گئی، موسا مفلسی آ گئی. افلاس کی دعوت کون دی ہے میرے بھائی؟ سویرے اٹھو، فجر سے پہلے اٹھو، اس وہاب کو اتارو، اس عطا کرنے مالک کو اتارو، اس کے بعد دیکھو پھر تمہاری زندگی کا قرینہ کیسے بدلتا ہے، مفلسی کیسے ہوا ہوتی ہے. آج ہم سوئے 10 بجے تک، 8 بجے تک، کوئی نہیں اٹھائے تو سنڈے کے دن تو پورا سنڈے سڑتے رہتے. اتنا سنڈے اگر کبھی اتفاق ہوا کسی گھر فجر پڑھ کے چلے گئے تو سڑی وہ اندر سے باہر تک آتے رہتے، سڑنا ہی ہوتے. اور فرمائی آج ہمارے پسینوں میں بو ہو گئی. معلوم اس کی علت کیا ہے؟ اللہ والوں کے سفر پہ جہاں معلوم ہوتا ہے پسینے کی بو کب پیدا ہوتی ہے. پسینے میں بو ہونا اچھی بات نہیں ہے. اڑغم بڑغم ڈال لیے، غیبتوں کی اعمال کا اپنے اندر دکان لگا لیے، ہر کسی کے ساتھ حسد، جلن، ہر کسی کے بارے میں تجسس. سمجھ لیجیے آپ کا معاملہ بدتر ہو گیا اور اس کا اعلان آپ کے پسینے کی بو سے ہو. عزیز اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 10 مرتبہ ہو جائیے تو مولا اے بارے گا ہماری تصدیق کرنا. مولا آج تیری اس قدر والی رات میں یقین کے ساتھ کہ مولا ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی اور اس تبدیلی کے عزم کو مولا قائم و دائم فرما. اے باریلا، اے مالک، اے دلوں میں تصرف رکھنے والے مالک، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر لے دے. اے اعلیٰ، تجھے علی کا واسطہ ہمیں اپنے پاکیزہ بندوں میں شامل فرما دے. اے فاطر، تجھے فاطمہ کا واسطہ ہماری زندگیوں کو تطہیر فرما دے، ہماری زندگیوں کو مطہر کر دے. مولا ہدی للمتقین کا سر چشمہ بنا دے، ہدی للمتقین کا سر چشمہ بنا دے. اے محسن، تجھے حسنین کریمین کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے مالک،
اس مجلس میں، اس تیرے مکان میں جو صالحین بندے جو بھی حاضر مولا، جو تیرے مقربین مولا، ان کے حضور کا وسیلہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم کو شب قدر کی برکتوں سے نواز دے مولا۔ ہم نے تیرے حبیب پاک کی مدحت سنی ہے مولا، اس کو سرایا ہے، اس کی لذتوں کو ہم نے محسوس کی ہے مولا۔ ان لذتوں، ان لمحوں کا واسطہ ہمارے ساتھ خیر تمام کا فرما، ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمارے لیے اس رمضان کو نجات کا ذریعہ بنا دے، وتقائے من النار میں ہمیں شامل فرما دے، جنت کا مستحق بنا دے، باب ریان ہمارا نصیب بنا دے، حبیب پاک کی سنت ہمیں عطا فرما، زیر عرش کے دستقان میں ہمارا حصہ عطا فرما مولا۔ ہمیں خیر والی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمت طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ۔